دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں حکومت میکنگ، گورنمنٹ میکنگ، فیڈرل گورنمنٹ کہاں تک صورتحال پہنچی ہے۔ ظاہر ہے فضا میں، سوشل میڈیا میں یا ادروائز میڈیا میں، کیونکہ بہت سارے ایکٹر جو ہیں اس الیکشن میں جو سرگرم تھے یا اس کے بعد ہیں، ان کا سول پرپس صرف انسرٹنٹی پھیلانا ہے۔ شاید وہ اس غیر یقینی صورتحال پیدا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً جو بھی پاکستان میں جو پرائمری ایجنڈا انسرٹنٹی کا اور فتنہ فساد کا رکھتا ہے، وہ یقیناً پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ وہ فارن فنڈڈ ہو، وہ کوئی اندرون ملک کوئی موٹیویشن ہو، یا کوئی بھی اس کو اس بات پر اکسا رہا ہو، یا اس کے اپنے ذہن کی یہ یعنی موٹیویشن ہو، بہرحال یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے غیر یقینی صورتحال۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے۔ یہ موسٹ پروبیبلی اینڈ ہوگی جب سارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو نمائندگان ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ بہت ساروں کا ہو گیا ہے، بہت ساروں کا پائپ لائن میں ہے۔ تو امکان یہ ہے کہ 26 فروری کو باقاعدہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا جائے گا، اور وہیں پر ظاہر ہے پھر اوتھ بھی ہوگی، پھر معاملات جو ہیں 100% کلیئر ہوں گے، اور پھر یہ جو غیر یقینی اور فتنہ فساد والی صورتحال ہے یہ بڑی حد تک چھٹ جائے گی۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں کہ 3 میجر جو ایکٹر ہیں، میجر جو گروپ ہیں قومی اسمبلی میں، نون لیگ ظاہر ہے لیڈنگ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اس کی کمیٹی کنٹیکٹ گروپ یا نیگوشیشن گروپ جو بھی کہہ لیں، نیگوشیشنز کمیٹی یا کوارڈینیشن کمیٹی، اس میں 4 لوگ ہیں۔ اسحاق ڈار ہے، یا صادق ہے، اعظم نذیر تارڑ ہے، اور محمد احمد خان، ملک محمد احمد خان۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان میں وہ جو کمیٹی ہے اس میں مراد علی شاہ، قمر زمان کارا، سعید غنی، ندیم افضل چند، نواب ثناء اللہ زاری، شجاع خان اور بہادر خان سیڈ ہیں۔ اور جو MQM کی ہے اس میں کامران ٹسوری ہے، اور سینئر ڈپٹی کنوینرز ہیں جو پارٹی کے 2 مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ہیں۔ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی یقیناً فارمل وہ بھی کنٹیکٹ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ سارے حضرات پلس اور بھی جو پارٹیز تھیں ان کی باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی میڈیا کے سامنے۔ اس کا بھی اصل مقصد تو یہی تھا کہ ایک کلیئر ایٹماسفیئر ہو جائے، لیکن باوجود بہت سارے لوگ، بہت سارے میڈیا ہاؤسز جو جی ریاض مافیا یا ٹھیکیدار مافیا یا ریئل اسٹیٹ ٹائکونز اور پلس یوتھیاپا مافیا، ان کے گویا بغل بچے ہیں، تو وہ انشور کر رہے ہیں کہ اس قوم کو سکون کا سانس نہیں لینے دینا۔ بہرحال ظاہر ہے وہ پنجابی چادر نے چوڑیاں دے آنکھیں مجھی گئیں کدی نہیں مریاں۔ بہرحال انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ فلورش کرے گا، اور یہ غیر یقینی صورتحال بہت جلد جو ہے وہ چھٹ جائے گی۔ تو بہرحال 2 جو مین کنٹینڈر ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے یعنی وہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد بھی انٹریکشن ہوئے۔ ایک باضابطہ ایک میٹنگ جو لیٹسٹ ہوئی ہے وہ سیٹرڈے کو ہوئی ہے۔ اس میں معاملات کو تھریش آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سارے معاملات حل نہیں ہوئے۔ یہ بات تو تقریباً اب کلیئر ہے کہ نون لیگ کی قیادت میں پیپلز اپنا فیڈرل گورنمنٹ بنے گی، وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا، اور موسٹ پروبیبلی یہ بات بھی تقریباً طے ہو گئی کہ شہباز شریف ہوں گے۔ اب ڈیمانڈز ہیں جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں، ظاہر اس میں ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو پارٹنرز ہوتے ہیں، تو اس میں میجر، کیونکہ یہ پارٹنر ہیں اور میجر ڈیمانڈز بھی انہی کی ہیں۔ اب کیونکہ لیڈنگ نون لیگ کا ہے تو گویا ڈیمانڈز پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے ہیں کہ جب آپ کو ہم سپورٹ دیں گے تو یہ ہمیں بھی کاسپانڈنگلی مہیا کیا جائے۔ تو ان 2 کے درمیان اب معاملہ ہے کیا الٹیمیٹ جو معاملہ طے بظاہر یعنی جن میں ڈیلے ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اب جو کیبنٹ ہے اس میں ظاہر ہے جب کولیشن پارٹنر ہوں گے تو کیبنٹ میں حصہ بھی لیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ایک طرف ایسے عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی بعد کا یہ تاثر پیدا کرتی ہے کہ ہم سپورٹ تو کریں گے حکومت کو،
لیکن کوئی کابینہ میں حصہ یعنی اپنے وزراء کم از کم شروع میں نہیں دیں گے، تو ہم ویسے ہی سپورٹ کریں گے. اور اس کے مقابلے میں ہم کانسٹیٹیوشنل جو عہدے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کی منسٹری تو بعد میں کسی وقت بھی لی جا سکتی ہے نا. سیانے ہیں نا کہ جو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں، ظاہر ہے اس الیکشن جب جو یہ حلف ہوگا اس کے بعد یہ پروسیس بہت سارے فرنٹس پر اور شروع ہو جائے گا، جن میں سے ایک پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے. ظاہر ہے ان کی ایک نظر تو وہاں ہے کہ زرداری صاحب ہوں، دوسری نظر ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی یا ڈپٹی اسپیکر، ان میں سے جو بھی ظاہر ان کی تو خواہش اسپیکر کی ہوگی، اس طرح سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پوسٹیں ہیں ان میں سے میکسیمم ہتھیار لیں اور بعد میں کیبنٹ میں حصہ لیں. یعنی شروع میں کہیں گے دیکھیں ہم تو کابینہ میں بیٹھ بھی نہیں رہے تو آپ ہمیں یہ تو دے دیں. یعنی دیکھیں نا، یہ ایک پولیٹیکل ایکیومن کی اور یہ گویا داؤ وہ جو ہوتا ہے نا کشتی میں، یہ داؤ پیچ لڑانے کی بات ہے. اب ایک اور ایڈیشنل بات ہے جو کہ وہ بھی خاصی امپورٹنٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کولیشن میں تو حصہ ملے گا وفاق میں، لیکن ہمیں پنجاب میں بھی حصہ چاہیے. یعنی ایک طرف کہتے ہیں ادھر کابینہ میں ہم شامل نہیں ہوں گے، لیکن کہتے ہیں پنجاب کی کابینہ میں ہمیں بھی شامل کیا جائے. اور بعد کا یہ تصور دیتے ہیں چلو کابینہ چ نہ شامل کرو، ترقیاتی فنڈ اور ایٹھے یعنی وہ جو نیچے ہوں گے نا ویلفیئر کے یا ڈیولپمنٹ کی مختلف اسکیم یا اس کے لیے جو ایگزیکیوشن کے لیے مختلف کمیٹیز یا مطلب کوئی بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو اس میں ہمیں بھی حصہ دیا جائے. اب ظاہر ہے ان کے پاس 10 MP ہیں پنجاب میں، تو جبکہ نون لیگ کے پاس سنگل ہینڈلی اتنی اکثریت ہے کہ وہ یعنی پنجاب میں جو جنرل سیٹیں ہیں 297 ان میں سے 149 جن کے پاس ہوں گے ظاہر ہے وہ حکومت بنا سکتا ہے. اور اس وقت نون لیگ کے پاس جو ہیں 149 سے کہیں زیادہ ہیں، 155-60 کے لگ بھگ ہیں، اور جو ہی حلف ہوگا اور یہ معاملات کلیئر ہوں گے تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر کسی اور پارٹنر کے جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنا سکتی ہے اس طرح پنجاب میں نون لیگ بنا سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے. یعنی ظاہر ہے ود ان پارٹی ڈفرینٹ اپروچز رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسے ہیں کہ چلو کچھ تھوڑا بہت حصہ دے دیں ہیں جی، تو کچھ ہیں وہ کہتے ہیں بالکل نہیں دینا ہم نے، مطلب ہم تو سنگل ہینڈلی بنا سکتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ مشروط فی الحال کر رہے ہیں کہ جو وفاق میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ظاہر تعاون کا مطلب آٹومیٹکلی جو شیئر ہے کابینٹ میں بھی اور جو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں ان میں بھی یہ ہوگا ہی ہوگا. کوئی اب جو بھی اسٹائل اپنا ہے، جو بھی ادھر ادھر کی باتیں کرے، لیکن یہ باتیں تو بہرحال ایسے ہی ہوتی ہیں، 2+2 4 ہی ہوتے ہیں، نہ 3 بنتے ہیں نہ 4 اپنا 5 بنتے ہیں، جتنا بھی کوئی زور لگا لیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بونس بھی پنجاب میں ہم حاصل کر لیں. اب یہ گویا وار آف نروس ہے. ایک طرف ظاہر ہے یہ جب نون لیگ والے یہ امپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پنجاب میں حکومت بناتے ہیں، چھوڑیں سینٹر میں ہم نہیں بناتے، اس کا بھی ایک اسٹریٹجی کے طور پر یہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہم وہ بلف ان کا جو ہے اس کو ایکسپوز کریں کہ ٹھیک ہے پھر بنا لیں ادھر، ہم تو پنجاب میں اپنی بنا لیں گے، ادھر جو چاہتا ہے بنا لے، اکثریت ثابت کر لیں. اب ظاہر حالات ایسے ہیں کہ بغیر نون لیگ کی قیادت کے وہاں حکومت بن ہی نہیں سکتی. پیپلز پارٹی کے پاس ظاہر فگرز بہت کم ہیں. اب تیسرا جو گروہ ہے یعنی MQM جو ہے، انہیں زیادہ شیئر جو ملنے کا امکان ہے ظاہر ادر دین پیپلز پارٹی ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی تو ان کو سندھ میں ایک سینس میں بلیک میل کر سکتی ہے، تو دوسرے جو ہیں وہ ان کو نسبتاً زیادہ اوپن انداز میں اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. کہ MQM اور پیپلز پارٹی کا سندھ میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ اگر وہ ایکسٹرا آرڈینری ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں تو ان کا الیکٹوریٹ متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر بڑی حد تک بدقسمتی سے اندرون سندھ ایک سندھی نیشنلسٹک ایٹیچیوڈ پیپلز پارٹی اپناتی ہے، اور وہاں بہرحال یہ سینٹیمنٹ بہت سٹرانگ ہے، اور وہ گویا MQM کو یعنی اس طرح ہی پیش کرتے ہیں کہ یہ کوئی انکروچمنٹ ہے
سندھ پر. اور اس طرح جو اربن سندھ ہے جس کی کہ الٹیمیٹ نمائندہ MQM ہے، تو وہ انہوں نے کیونکہ وہی الطاف کی ہی اٹھان سے وہ بنے ہوئے ہیں نا، تو انہوں نے بھی اس کو الٹرا لنگوسٹک بیسس پر یا ایک آرٹیفیشل نیشن کریٹ کرنے کے حساب سے گرومنگ کی ہوئی ہے اپنے الیکٹوریٹ کی. تو وہ اگر کوئی بہت زیادہ یعنی پیپلز پارٹی کے تھلے لگے تو پھر بھی کام نہیں چلتا. لہذا وہ ایک طرح سے اجماع ضدین ہے، تو ان میں وہ فرکشن ہمیشہ رہے گی کہ ان کے وجود کا یہ لازمی حصہ ہے. اب جو نون لیگ ہے ظاہر ہے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سینٹر میں بنے حکومت اور ہم آپ کو حصہ بقدر جسہ دیں گے، پنجاب میں نہیں دیں گے. اب پنجاب میں جو ننی پیپلز پارٹی ہے ظاہر ہے یہ وہ تو چاہتے ہیں نا، ان کے نمائندہ گویا قمر زمان کہہ رہا اور ندیم افضل چند اور بہادر خان سیٹھ بھی لیا سے پنجابی سے ہیں، تو وہ گویا اپنی سروائیول اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ سے ہو، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ساتھ وہ یہ شکایات کرتے ہیں، یعنی پوری پیپلز پارٹی. دیکھیں جی ہمارا پہلے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہا ہے 16 مہینے کی جو 16 ماہ کی کولیشن پارٹنرشپ تھی فیڈریشن میں، ہمیں اس پر بہت ساری کمپلینٹس ہیں، اعتراضات ہیں. یعنی اب اعتراضات ہیں ہوتے تو نکل جاتے نا، تو اب ان کو اعتراض ہیں. یعنی وہ ایک قسم کا پچھلے گریونس ایک کارو آؤٹ کر رہے ہیں جن کو ملٹیپل فیکٹرز میں ایک فیکٹر یہ بھی بنا کر دیکھیں جی ہمارے ساتھ پہلے بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اب وہ زیادتی کا کیا نتیجہ ہے جی ہمیں پنجاب میں بھی حصہ دیں. تو اس حوالے سے اب منڈے کو پھر اجلاس ہوگا، اور یعنی الٹیمیٹلی وے آؤٹ جو میری نظر میں آ رہا ہے کہ نون لیگ بھی زبانی کلامی انہیں اسی طرح یعنی وہ بول بچن جس طرح زرداری صاحب MQM کو دیتے ہیں نا درون سندھ اپنے سندھ میں، اس طرح وہ کہیں اچھا دہانوی کچھ کر ہی لائیں گے، خیر ڈونٹ وری ہیں. اور ظاہر ہے وہ ایک تجاہل عارفانہ ہوتا ہے نا، پیپلز پارٹی نے بھی بہرحال فیڈریشن میں شامل تو ہونا ہے، تو وہ بھی کہیں گے چلو اتنا وعدہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں امید ہے کہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جو پنجاب کی ننھی پیپلز پارٹی اس کی بھی اشکشوئی ہو جائے. تو اب ان معاملات ظاہر یہ چلتے رہیں گے، یہ جب تک حلف نہیں ہوگا اس وقت تک کلیئر نہیں ہوں گے. اب منڈے کو ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے منڈے کے بعد پھر میٹنگ ہو. اسی طرح پھر الٹیمیٹلی 26 فروری آ جائے گا جب کہ اجلاس متوقع ہے. اور میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب الٹیمیٹلی کیونکہ وہ گویا حرف آخر ہیں نون لیگ میں، اور گویا ان کے وہ قائد جماعت ہیں، قائد لیگ ہیں، تو وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں ان معاملات میں. ظاہر ہے پہلے بھی ایکٹیو ہوں گے لیکن تھوڑا فرنٹ پر آ کر، کہ وہ بھی اسلام آباد جا رہے ہیں، مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور وہ 26 تاریخ تک بلکہ اس سے بعد بھی 1-2 دن وہاں پر ٹھہرنے کا امکان ہے. اور وہ الٹیمیٹلی اسی حوالے سے ہے کہ یہ جو ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا مرکز اسلام آباد ہوگا، وہیں پر حلف ہوگا، وہیں پر ہی ظاہر کیپٹل ہے، سارا سلسلہ آگے بڑھے گا. تو اس حوالے سے الٹیمیٹلی وہ زرداری صاحب سے بھی ملاقات کا یعنی شنید آ رہی ہے. تو بیسیکلی تو یہ 2 اشخاص ہیں نا جنہوں نے فائنل ورڈکٹ دینا ہے اس معاملے پر. تو جو کمی بیشی کو رہ جائے گی ان کمیٹیوں کی، یہ کمیٹیاں بھی گویا ایک سینس میں فارمیلٹیز کے طور پر ہی ہیں، جو الٹیمیٹلی ان میں ڈیسائیڈ ہوا ہے یا ہونا ہے، انہوں نے اس کے حساب سے ہی ظاہر کرنا ہے. گویا ان کی ریکمنڈیشنز بھی پہلے وہاں جنریٹ ہوتی ہیں، پھر ادھر آتی ہیں، یہ بناتے ہیں اور پھر ان کے سامنے جاتی ہیں. گویا ایک یعنی ایک سائیکل ہے کہ وہیں سے شروع ہو کر وہیں پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بات جیسے میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بہرحال نون لیگ کی قیادت میں ہوگی، پیپلز پارٹی مین پارٹنر ہوگی، MQM ساتھ ہوگی، اور بھی بہت ساری جو چھوٹی پارٹیاں وہ بھی ساتھ ہوں گی. تو یہ الٹیمیٹلی 26 فروری کو معاملات جو ہیں 26-27 کے ارد کلیئر ہو جائیں گے. اس میں ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک، پریزیڈنٹ، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر وغیرہ، یہ ان پر سودے بازی ہوگی. موسٹ پروبیبلی زرداری صاحب کا جی کر رہا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر صدر کا لیبل لگا لوں. ظاہر ہے اس کے پاس یہ موقع بھی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی اس کو میٹیریلائز کر سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی.
بلوچستان کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور اب نون لیگ کے لیے گویا کہ زیادہ خوشی کا سبب ہے. وہاں پر چنگیز خان مری جو ہیں وہ نون لیگ کے اب جیت گئے ہیں. پہلے وہاں پر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, وہ جیتا ہوا تھا, تو دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی اور اس میں وہ جیت گئے. یعنی پہلے پیپلز پارٹی کی 11 تھیں جس کو زرداری صاحب بنیاد بنا کر کہتے ہیں وہاں پر جالا سی ایم آ رہا ہے, ہاں جی, جس طرح کے ان کے ڈائلاگ ہیں, اس لیے کہ ہم وہاں پر بڑی پارٹی ہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ نواب چنگیز مری کی کامیابی کی وجہ سے اب ان کی ایک سیٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی 11 سے 10 پر آ گئی ہے, اس لیے کہ کلو کی جو سیٹ تھی وہ پہلے پیپلز پارٹی کے نصیب اللہ مری کے پاس تھی, لیکن 8 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ ہوئی ہے اور نواز لیگ کے جو چنگیز مری ہیں وہ جیت گئے ہیں. تو اب جو اپ ڈیٹڈ صورتحال ہے, ہاں ایک سیٹ جو ہے اس پر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ اس پر جے یو آئی کے سعید لانگو ہیں اور ضیاء لانگو, ویسے دونوں لانگو ہیں, یہ کلات کی سیٹ ہے. ضیاء لانگو جو ہیں وہ باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں, اس کا ابھی تک فیصلہ ہونا باقی ہے. لہذا اس ایک سیٹ کو چھوڑ کر باقی جو یعنی ٹوٹل 51 یا 51 سیٹیں ہیں بلوچستان اسمبلی کی جنرل سیٹیں, یہ جو 51 میں سے ایک ابھی انڈیسائیڈڈ ہے, باقی 50 کلیئر ہو گئی ہیں تقریباً. تو ان میں جو نون لیگ ہے اب اس کی پوزیشن ہے کہ وہ 11 اس کے ایم پی ایز ہیں, پیپلز پارٹی کے 10 ہیں اور جے یو آئی کے بھی 10 ہیں. یعنی ایک طرح سے یہ جو 3 مین لیڈنگ پارٹیز ہیں کم و بیش برابر ہیں, نون لیگ کے پاس ایک سیٹ زیادہ ہے. اس طرح اس کے بعد جو بڑا گروپ ہے وہ ہے اپنا باپ پارٹی, 4 ان کے پاس ہے اور بی این پی کے پاس ایک ہے, بی این پی عوامی کے پاس ایک ہے. اب جو ایک سیٹ ابھی رہتی ہے جس پر فیصلہ ہونا ہے, ظاہر ہے وہ یا تو بلوچستان عوامی پارٹی یا باپ جیتے گی یا جے یو آئی جیتے گی. تو اس صورت میں اگر باپ جیتے تو اس کے 5 ہو جائیں گے, جے یو آئی جیتی ہے تو اس کے 10 کی جگہ 11 ہو جائیں گے, پھر وہ نون لیگ کے برابر آ جائے گی. تو اس میں کلیئر جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جو مین لیڈنگ ہیں پارٹیز ان میں سپوز نون لیگ اور جے یو آئی اکٹھے ہو جائیں, ساتھ باپ آ جائے تو بالکل وہ حکومت بنا سکتے ہیں, ان کے 26 ممبر ہو جائیں گے. 26 ہی چاہیے, جب اسپیشل سیٹیں بھی آئیں گی تو وہ مارجن تھوڑا اور ہو جائے گا زیادہ. یا دوسری صورت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آپس میں ملیں اور پھر باپ ساتھ آ جائے, پھر ہو سکتا ہے. تو یہ بہترین موقع ہے گویا میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اگر ان پارٹیوں کا سے ہے. اصل میں بلوچستان کی یہ مس لیڈنگ باتیں ہیں کہ اس لیے کہ وہاں پر بظاہر تو نون لیگ کے 11 ہیں, پیپلز پارٹی کے 10 ہیں, جے یو آئی کے 10 ہیں اور باپ کے 4 ہیں, لیکن وہاں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے ان لوگوں کی. وہ عملی طور پر سمجھ لیں آزاد ہی ہیں, کسی وقت بھی کسی بیس پر بھی ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور ادھر بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا مجھے یہی نظر آتا ہے کہ بالآخر وہاں پر ایک بہت بڑا اتحاد بنے گا, کوئی ایک آدھی اپوزیشن میں رہے گا جیسے پہلے ہوتا ہے, سارے حکومت میں آ جائیں گے, پہلے بے شک جس کی بھی بنے پھر اسی کے پیچھے سب آ جائیں گے. تو اب زرداری صاحب کا خواب کہ وہاں پر جالا چیف منسٹر ہوگا, یہ کوئی پورا ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں اب بہت بڑا رول جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کا بھی ہے, اس لیے کہ وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے بلوچستان میں. وہ 3 مین کنٹینڈرز جو ہیں ان کے ایٹ پار ہیں. تو موسٹ پروبیبلی اگر وہ اصرار کریں اور باپ کو ساتھ ملا لیں تو عین ممکن ہے کہ وہ چیف منسٹرشپ جے یو آئی کو مل جائے. بہرحال اس کے لیے بڑی گیو اینڈ ٹیک, بڑی پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ اور بڑے پینترے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاست کی کہ خاردار سیاست میں یا کاردار سیاست میں مولانا کوئی کسی کے سے کم نہیں ہے. اگر وہ گیم صحیح کھیلیں اور قسمت یاوری کرے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ بلوچستان میں جے یو اے کی قیادت میں کولیشن گورنمنٹ بن جائے اور جالا صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہی رہیں. جی تو یہ ہے جی بلوچستان کی صورتحال. اب جو خیبر پختونخوا کی ہے وہاں پر جو الٹیمیٹلی یعنی جماعت اسلامی اور وطن پارٹی یعنی قومی وطن پارٹی وہ شیرپاؤ کی جو ہے, اور اسی طرح
یعنی ANP، ان سب کے منہ سونگھنے کے بعد بالآخر خٹک صاحب وہ کہتے ہیں نا، یعنی وہ کہ گاجروں پر کوئی اس طرح گندگی پھینک کر چلا جاتا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بری ہیں. تو اسی طرح خٹک صاحب اور جو PTI ہے، یا خٹک کی PTI پارلیمنٹیرین اور باقی جو PTI ہے نیازی صاحب کی، اس والے سے دونوں گویا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں کہ PTI نے خٹک صاحب سے رابطہ کیا، نیگوشیشنز کی ہیں، گیو اینڈ ٹیک وعدے لیے اور دیے ہیں. تو خٹک صاحب نے PTI پارلیمنٹیرین گویا ادھار دی ہے PTI کو تاکہ وہاں پر اسپیشل سیٹیں جو ہیں وہ کلیم کی جا سکیں خواتین کی، کیونکہ بغیر پارٹی کے وہ مل نہیں سکتی. تو اب تازہ صورتحال یہ ہے کہ محمود خان جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بن گئے ہیں PTI پارلیمنٹیرین کے سربراہ. خٹک صاحب مستعفی ہو گئے ہیں اور بات ایسے کچھ طے ہوئی ہے، ظاہر ہے ابھی 100% کلیئرٹی نہیں ہے کہ محمود خان جو ہیں وہ سربراہ رہیں گے یا ڈپٹی سربراہ رہیں گے. ابھی فوری تو بہرحال وہ سربراہ ہی ہیں، اور PTI والے جو ہیں وہ بھی مختلف عہدوں پر آئیں گے. تو اس کے گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے پھر کچھ مخصوص سیٹیں جو ہیں خٹک صاحب، محمود خان یا جو PTI پارلیمنٹیرین کے اصل بانی یا کارساز ہیں، ان کو بھی دی جائیں گی PTI کی طرف سے. تو جس طرح گویا انہوں نے مجلس وحدت المسلمین میں کے ساتھ فیڈریشن میں تعاون کر رہے ہیں کہ ان کی ٹوکری میں اپنے انڈے رکھیں، اس طرح وہ PTI پارلیمنٹیرین کی ٹوکری میں رکھ رہے ہیں. لیکن وہاں پر بظاہر محتاط ہو رہے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ PTI پارلیمنٹیرین کی قیادت بھی ہماری آ جائے. لیکن ظاہر ہے دوسرے بھی ویسے کچی گولیاں تو نہیں کھیلے ہوئے، وہ بھی اپنا بھرپور شیئر لیں گے. ظاہر ہے صورتحال ایسی ہے. تو بہرحال وہاں پر بڑی کنفیوز صورتحال ہے کہ ود ان PTI ملٹیپل گروپس ہیں. پھر ظاہر ہے تیسرا ایک گروپ یعنی اب خٹک صاحب سے یا محمود خان سے معاملات بھی گیو اینڈ ٹیک کے پرنسپل پر ہی طے کرنے ہیں. تو ابھی وہاں بادل چھٹے نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں اگین وہی بات کہ جب 26 فروری کو حلف ہوگا، نوٹیفیکیشن پہلے ہو چکا ہوگا، تو اس کے فوراً بعد معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ کس نے کہاں جانا ہے اور الٹیمیٹلی کیا صورت بنتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال الجھن خیبر پختونخوا میں بھی رہے گی اور ایک والے سے بلوچستان میں بھی. لیکن بلوچستان میں خیبر پختونخوا سے شاید کم الجھن رہے گی، اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں ایک کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے نا کہ وہ آزاد ہیں لیکن پارٹی نہیں ہے جی. تو اسی طرح فیڈریشن میں کولیشن ہوگی، لیکن فیڈریشن کے جو کھلاڑی ہیں وہ بڑے منجھے ہوئے ہیں، یعنی انہیں یہ فن بہت آتا ہے، اس لیے وہ وہاں پر جب ایک دفعہ ان پلیس حکومت ہو جائے گی تو پھر کم چانس ہے. تو لیکن بہرحال یہ رول جو ہے وہ میاں صاحب کا، زرداری کا، MQM کا یہ امپورٹنٹ رہے گا. اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ جو مولانا اسد محمود والی سیٹ ہے، اگر وہ مولانا جیت جاتے ہیں تو پھر شاید ہیٹ جو ہے JUI کے قبضے میں کم ہو جائے، اور ساتھ چاہیے کہ انہیں بلوچستان کی قیادت دے دیں، JUI کو بھی کولیشن وہاں پر ایک دفعہ پھر بنانے کا موقع دے دیں. اس لیے کہ مولانا وہاں سے جیتے ہوئے خیبر پختونخوا سے تو بہرحال باوجود نہیں جیتے. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو دیکھیے کہ الٹیمیٹلی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن بیٹھے گا ضرور. ہمارے جو بعض بہت محب وطن متفکر لوگ ہیں وہ پریشان سے ہوتے ہیں. پریشان نہ ہوا کریں، یہ گیم ہے، اس گیم کا یہ حصہ ہے. ہو سکتا ہے آئیڈیل سیٹنگ میں ایسا نہ ہو، لیکن کیونکہ بہرحال ہم ایک حقیقی دنیا میں رہتے ہیں، کسی یوٹوپین سیٹ اپ میں نہیں رہتے، تو اس سے ہمیں گزرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ پر بیٹھو گے، ہم بیٹھوں گا، کوہان کا ڈر ہے، بھائی کوہان تو ہوگا جی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، پاکستان ہمیشہ آباد، سلامت اور مضبوط تر ہوتا رہے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.